اب کب تک آپ کریں گے، کتنے دن ہے اس کا، اس میں عام طور پہ دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہے، ٹائم ٹیبل طے ہے سفر کا، میں جا رہا ہوں یہاں سے کوئی بھی شہر کو، اور آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کر 10 دن رہنا ہے مثلا، تو 10 دن طے ہو گئے نا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر ایک فگر ہے جو بتایا گیا 4 دن، اگر پہلے سے طے ہے کہ 4 دن سے زیادہ مجھے وہاں رکنا ہے تو آپ مسافر نہیں بلکہ وہاں مقیم سمجھے جائیں گے۔ اور اگر انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، ریزرویشن نہیں مل رہا ہے، جب ریزرویشن ملے گا میں نکل جاؤں گا، تو اس طرح سے آپ 2 مہینے بھی رہیں گے آج کل میں، تو مسافر سمجھے جائیں گے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، پہلے سے طے ہے تو اس کا رول الگ ہے، اور اگر پہلے سے طے نہ ہو تو اس کا رول الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مکہ مکرمہ جب خاص طور پہ فتح مکہ ہوا، طویل عرصے کے لیے رکے وہاں پر، آپ 17 دن یا 19 دن کا فگر بتایا گیا، اگر آنے جانے کے دن کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اس میں آپ قصر کرتے رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طویل عرصے میں آپ قصر کیوں کیے؟ 4 دن کے بعد اگر پہلے سے معلوم ہے، پوری کیوں نہیں کیے؟ اسی سے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سفر 17 دن بھی اگر آپ ایک جگہ رہیں گے تو یہ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی حالت میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، چونکہ فتح مکہ کے بعد آپ کی سچویشن نارمل مقیم کی نہیں تھی، بلکہ وہاں جہاد کے مسائل درپیش تھے، اور آپ کے مختلف صحابہ مختلف دستے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، کوئی ادھر بھیجا گیا، کوئی ادھر بھیجا گیا، کوئی ادھر بھیجا گیا، یعنی ایک موومنٹ تھی اور اس میں جہاد کی کیفیت تھی۔ تو اس لیے غالباً ہو سکتا ہے آپ نے اس میں قصر کیا ہو طویل مدت کے لیے، کیونکہ وہی جو غیر یقینی صورتحال ہے، جیسے جہاد وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آج مارچ کرنا پڑے، کل مارچ کرنا پڑے، کل آگے بڑھنا پڑے، شاید یہ سبب رہا ہوگا، اللہ عالم۔ لیکن دونوں کے اپنی جگہ دلائل ہیں کہ چاہے 17 دن کے لیے سفر کنسیڈر کریں، چاہے 4 دن کے لیے، لیکن اس سلسلے میں اگر 4 دن کو ہم لے لیں تو وہ زیادہ احتیاطی بات ہوگی، اور زیادہ تر جو علماء کرام ہیں وہ لوگ اسی رائے کے قائل ہیں، تاکہ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے اور اس میں آپ قصر ہی کرتے رہے۔ اب یہ 19 کا جو فگر ہے وہی جیسے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طویل عرصے کے لیے رہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہے، اسی طرح سے عمرہ کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی زیادہ عرصے کے لیے وہاں پر آپ نہیں رہے۔ اور اسی طرح ایک اور بتایا گیا اقامہ بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں بھی ذرا طویل عرصہ آپ کا رہنا پڑا، 20 دن، تو اس میں بھی آپ قصر کرتے رہے۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ عام سچویشن اور حالات سے بدلی ہوئی ہے۔ جیسا مجھے پتا ہے کہ مجھے 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے کسی جگہ پہ، تو میں شروع کے 4 دن قصر کروں یا شروع کے پہلے دن سے قصر نہ کروں؟ ہاں، یہ سوال عام طور پہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اشکال، کہ اگر پہلے سے معلوم ہے مجھے 8 دن ٹھہرنا ہے تو 4 دن میں قصر کروں، 4 دن پورے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو پہلے دن سے پورا پڑیں گے پورا آپ۔ پڑے، اچھا۔ جی جی، پہلے ہی دن سے۔ اور حج اور عمرہ میں قصر کیا جاتا ہے؟ حج اور عمرہ میں؟ ہاں، حج اور عمرہ کے اندر اگر آپ سفر جاری رکھ رہے ہیں تو مسافر کے جو رولز ہیں وہی اپلائی ہوں گے آپ کے اوپر۔ اچھا۔ لیکن اگر آپ جیسے مکہ مکرمہ جا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیے، وہاں رہنا چاہتے ہیں، کوئی حاجی 2 ہفتے رہ رہا ہے، کوئی 3 ہفتے، جیسا اپنا ٹائم ٹیبل ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے،